قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں اور نصرانیوں، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوئے، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور وہ جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے بھی۔ جو کچھ چھپا رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہیں۔ اے نبی آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کے کھانے کی طرف لپک رہے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔ انہیں ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نافرمان گروہ کا برا انجام۔ حکم ہوتا ہے کہ جو اہل کتاب تمہارے دین کا اے مسلمانوں مذاق اڑاتے ہیں، ان سے کہو کہ تم نے جو بیر ہم سے باندھ رکھا ہے اس کی وجہ اس کے سوا نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، پس دراصل نہ تو یہ کوئی وجہ بغض ہے نہ سبب مذمت، یہ استثناء منقطع ہے۔ اور آیت میں ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، یعنی فقط اس وجہ سے انہوں نے ان سے دشمنی کی تھی کہ اللہ عزیز و حمید کو مانتے تھے۔ اور جیسے اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی انہوں نے صرف اس کا انتقام لیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دے کر غنی کر دیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے ابن جمیل اسی کا بدلہ لیتا ہے کہ فقیر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے غنی کر دیا، اور یہ کہ تم میں سے اکثر صراط مستقیم سے الگ اور خارج ہو چکے ہیں۔ تو جو ہماری نسبت گمان رکھتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بدلہ پانے میں کون بدتر ہیں، اور وہ تم ہو، کیونکہ یہ خصلتیں تم میں ہی پائی جاتی ہیں، یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہو، اپنی رحمت سے دور ڈال دیا ہو، اس پر غضبناک ہوئے ہوں، ایسا جس کے بعد رضامند نہیں ہونے کے، اور جن میں سے بعضوں کی صورتیں بگاڑ دی ہوں، بندر اور سور بنا دیے ہوں۔ اس کا پورا بیان سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ رسول اللہ سے سوال ہوا کہ کیا یہ بندر اور سور وہی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوتا ہے ان کی نسل ہی نہیں ہوتی، ان سے پہلے بھی سور اور بندر تھے۔ یہ روایت مختلف الفاظ میں صحیح مسلم اور نسائی میں بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے جنوں کی ایک قوم سانپ بنا دی گئی تھی جیسے بندر اور سور بنا دیے گئے۔ یہ حدیث بہت ہی غریب ہے۔ انہی میں سے بعضوں کو غیر اللہ کا پرستار بنا دیا۔ ایک قرات اضافت کے ساتھ طاغوت کی زیر سے بھی ہے، یعنی انہیں بتوں کا غلام بنا دیا۔ بریدہ اسلمی رحمہ اللہ اسے عابد الطاغوت پڑھتے تھے، اور جعفر قاری رحمہ اللہ سے وعبد الطاغوت بھی منقول ہے۔
پھر اس کے معنی میں دوری پڑ جاتی ہے، لیکن فی الواقع دوری بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم ہی وہ ہو جن میں طاغوت کی عبادت کی گئی۔ الغرض اہل کتاب کو الزام دیا جاتا ہے کہ ہم پر تو عیب گیری کرتے ہو، حالانکہ ہم موحد ہیں، صرف ایک اللہ برحق کے ماننے والے ہیں، اور تم تو وہ ہو کہ یہ سب باتیں تم میں پائی گئیں۔ اس لیے خاتمے پر فرمایا کہ یہی لوگ باعتبار قدر و منزلت کے بہت برے ہیں اور باعتبار راستی پر ہونے کے بہت دور کی غلط راہ پر پڑے ہوئے ہیں۔ اس افعل التفضیل میں دوسری جانب کچھ نہیں، مشارکت یہاں سرے سے ہے ہی نہیں، جیسے اس آیت میں اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ پھر منافقوں کی ایک بد خصلت بیان ہو رہی ہے کہ ظاہر میں تو وہ مؤمنوں کے سامنے اظہار ایمان کرتے ہیں اور ان کے باطن کفر سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ آپ کے پاس اے نبی آتے ہیں تو کفر کی حالت میں، اور آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو اسی حالت میں۔ آپ کی باتیں، آپ کی نصیحتیں ان پر کچھ بھی تو اثر نہیں کرتی، بھلا یہ پردہ داری ان کے کیا کام آئے گی؟ جس سے کام پڑتا ہے وہ تو عالم الغیب ہے، دلوں کے بھید اللہ پر روشن ہے، وہاں جا کر پورا پورا بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ اے نبی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گناہوں پر، حرام پر اور باطل کے ساتھ لوگوں کے مال پر کس طرح چڑھ دوڑتے ہیں۔ ان کے اعمال نہایت ہی خراب ہو چکے ہیں۔ ان کے اولیاء یعنی عابد و عالم اور ان کے علماء انہیں ان باتوں سے کیوں نہیں روکتے؟ دراصل ان علماء اور ان کے پیروکاروں کے اعمال بھی بدترین ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ علماء اور فقراء کی ڈانٹ کے لیے اس سے زیادہ سخت آیت قرآن میں کوئی نہیں۔ ضحاک رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح منقول ہے، علی رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بات فرمایا، لوگوں تم سے اگلے لوگ اسی بنا پر ہلاک کر دیے گئے کہ وہ برائیاں کرتے تھے اور ان کے عالم اور اللہ والے خاموش رہتے تھے۔ جب یہ عادت ان میں پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قسم قسم کی سزائیں دیں۔ بس تمہیں چاہیے کہ بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائیں جو تم سے پہلے والوں پر آئے۔ سنن ابن ماجہ میں جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں میں اللہ کی نافرمانی کی جائے جبکہ وہ گناہ کرنے والوں سے زیادہ طاقتور اور زیادہ زور آور ہوں، اس کے باوجود مجرموں کو گناہ سے منع نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جو کچھ آپ کی طرف اے نبی آپ کے رب تعالیٰ کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے۔ ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتے ہیں۔ یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتے۔ اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ اور اگر یہ لوگ تورات و انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان پر پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر نیچے سے روزیاں پاتے
اور کھاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، باقی ان میں کے اکثر لوگوں کے بڑے برے اعمال ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہودیوں کی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی۔ ملعون یہودیوں کا ایک خبیث قول بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بخیل کہتے تھے۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کو فقیر بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس ناپاک مقولے سے بہت بلند و بالا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں سے مطلب ان کا یہ نہ تھا کہ ہاتھ جکڑ دیے گئے ہیں، بلکہ مراد اس سے بخل تھا۔ یہی محاورہ قرآن میں اور جگہ بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، یعنی اپنے ہاتھ اپنی گردن سے باندھ بھی نہ لیجئے اور نہ حد سے بھی زیادہ پھیلا دیجئے کہ پھر تکان اور ندامت کے ساتھ بیٹھ رہنا پڑے۔ پس بخل سے اور اسراف سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں روکا۔ پس ملعون یہودیوں کا بھی ہاتھ بندھا ہوا ہونے سے یہی مراد تھا۔ فنحاس نامی یہودی نے یہ کہا تھا۔ اس سے یہ ہرگز سمجھا نہ جائے کہ اللہ کے ہاتھ نہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کو فقیر کہتا تھا اور ہم غنی ہیں، جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے پیٹا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ شناس ابن قیس نے یہی کہا تھا، جس پر یہ آیت اتری اور ارشاد ہوا کہ بخیل اور کنجوس، ذلیل اور بزدل یہ لوگ خود ہیں۔ چنانچہ اور آیت میں ہے اگر یہ بادشاہ بن جائیں تو کسی کو کچھ بھی نہ دیں، بلکہ یہ تو اوروں کی نعمتیں دیکھ کر جلتے ہیں۔ یہ ذلیل تر لوگ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ بہت کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا فضل وسیع ہے، اللہ کی بخشش عام ہے، ہر چیز کے خزانے اللہ کے ہاتھوں میں ہیں، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، ساری مخلوق دن رات ہر وقت ہر جگہ اللہ ہی کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ تم نے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے وہ دیا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو بھی شمار نہیں کر سکتے، یقیناً انسان بڑا ہی ظالم بے حد ناشکرا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا داہنا ہاتھ پر ہے، یعنی بھرا ہوا ہے، دن رات کا خرچ اس کے خزانے کو گھٹاتا نہیں ہے۔ شروع سے لے کر آج تک جو کچھ بھی اللہ نے اپنی مخلوق کو عطا فرمایا ہے، اس عطا نے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اللہ کا عرش پہلے پانی پر تھا، اللہ ہی کے ہاتھ میں فیض ہے یا قبضہ ہے، وہی بلندی اور پستی کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ لوگو تم میری راہ میں خرچ کرو، تم دیے جاؤ گے۔ بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا جس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اے نبی آپ کے پاس بڑھیں گی، اتنا ہی ان شیاطین کا کفر و حسد اور جلاپن بڑھے گا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح مؤمنوں کا ایمان اور ان کی تسلیم و اطاعت بڑھتی ہے۔ جیسے اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، ایمان والوں کے لیے تو یہ ہدایت و شفا ہے، اور بے ایمان اس سے اندھے بہرے ہیں۔ یہی ہیں جو دور دراز سے پکارے جاتے ہیں۔ اور آیت میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی ہم نے وہ قرآن اتارا ہے جو مؤمنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو تو نقصان میں ہی بڑھاتا رہتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ان کے دلوں میں سے خود آپس کا بغض و بیر بھی قیامت تک نہیں ہٹے گا۔ ایک دوسرے کے آپس میں ہی خون پینے والے یہ لوگ ہیں۔ ناممکن ہے کہ یہ حق پر جم جائیں، یہ اپنے ہی دین میں فرقے فرقے ہو رہے ہیں۔ جھگڑے اور عداوتیں ان میں آپس میں چلی جا رہی ہیں اور جاری ہی رہیں گی۔ یہ بسا اوقات لڑائی کے سامان کرتے ہیں، چوطرف ایک آگ آپ کے خلاف اے نبی بھڑکانا چاہتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ منہ کی کھاتے ہیں۔ ان کا مکر انہی پر لوٹ جاتا ہے۔ یہ مفسد لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ کسی مفسد کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست نہیں بناتے۔ اگر یہ با ایمان اور پرہیزگار بن جائیں تو ہم ان سے تمام ڈر دور کر دیں اور مقصود سے انہیں ملا دیں۔ اگر یہ تورات و انجیل اور اس قرآن کو مان لیں، کیونکہ تورات و انجیل کا ماننا اس قرآن کے ماننے کو لازم کر دے گا۔ ان کی صحیح تعلیم یہی ہے کہ یہ قرآن سچا ہے، اس کی اور نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پہلے کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اگر یہ اپنی ان کتابوں کو بغیر تحریف و تبدیل اور تعویل و تفسیر کے مانے تو وہ انہیں اسی اسلام کی ہدایت کریں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے فائدے بھی دیں گے اور آسمان سے پانی برسائیں گے، زمین سے پیداوار اگائیں گے،
نیچے اوپر کی یعنی زمین آسمان کی برکتیں انہیں مل جائیں گی، جیسے اور آیت میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا الآیہ، یعنی اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں نازل فرماتے۔ اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو پڑا۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ بغیر مشقت و مشکل کے ہم انہیں بکثرت بابرکت روزیاں دیتے۔ بعضوں نے اس جملے کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ لوگ ایسا کرنے سے خیر میں ہو جاتے، لیکن یہ قول اقوال سلف کے خلاف ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان میں ایک جماعت میانہ رو بھی ہے مگر اکثر بد اعمال ہیں، جیسے اللہ کا فرمان ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ حق کی ہدایت کرنے والا اور اسی کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والا بھی تھا۔ اور قوم عیسیٰ کے بارے میں فرمان ہے فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، ان میں سے با ایمان لوگوں کو ہم نے ان کے ثواب عنایت فرمائے۔ یہ نکتہ خیال میں رہے کہ ان کا بہترین درجہ بیچ کا بیان فرمایا، اور اس امت میں یہ درجہ دوسرا درجہ ہے جس پر ایک تیسرا اونچا درجہ بھی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا الآیہ، پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے چیدہ یعنی چنندہ بندوں کو بنایا، ان میں سے بعض تو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے، بعض میانہ رو، اور بعض اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ پس یہ تینوں قسمیں اس امت کی داخل جنت ہونے والی ہیں۔ ابن مردویہ میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی امت کے 71 گروہ ہو گئے، جن میں سے ایک تو جنتی ہے، باقی 70 دوزخی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے 72 گروہ ہو گئے، جن میں سے ایک جنتی، باقی 71 دوزخی۔ میری یہ امت ان دونوں سے بڑھ جائے گی، ان کا بھی ایک گروہ تو جنت میں جائے گا، باقی 72 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا جماعتیں۔ یعقوب ابن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے تو قرآن کی آیت وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا اور وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ بھی پڑھتے اور فرماتے اس سے مراد امت محمد ہے، لیکن یہ حدیث ان لفظوں میں اور اس سند سے بے حد غریب ہے اور اس میں ضعف ہے۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کی رہبری نہیں کرتے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تعلیمات کی تبلیغ کا حکم دیا۔ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے پیارے خطاب سے آواز دے کر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کل احکام لوگوں کو اے نبی پہنچا دیجیے۔ رسول اللہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ صحیح بخاری میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو تم سے کہے کہ رسول اللہ نے کسی اللہ کے نازل کردہ حکم کو چھپا لیا تو جان لو کہ وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے۔ پھر اسی آیت کی تلاوت آپ نے کی۔ یہ حدیث یہاں مختصر ہے اور جگہ پر مطول بھی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کسی فرمان کو چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپاتے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، یعنی آپ اے نبی اپنے دل میں وہ چھپاتے تھے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ انہی سے ڈریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے کہا لوگوں میں چرچا ہو رہا ہے کہ تمہیں کچھ باتیں رسول اللہ نے ایسی بتائی ہیں جو اور لوگوں سے چھپائی تھیں، تو آپ رضی اللہ عنہما نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا قسم اللہ تعالیٰ کی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی مخصوص چیز کا وارث نہیں بنایا ہے۔
صحیح بخاری میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، کیا آپ کے پاس قرآن کے علاوہ کچھ اور وحی بھی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو اگایا ہے اور جانوں کو پیدا کیا ہے، کہ کچھ نہیں بجز اس فہم و درایت کے جو اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دیں، اور جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ اس نے پوچھا، صحیفے میں کیا ہے؟ فرمایا، دیت کے مسائل ہیں، قیدیوں کو چھوڑ دینے کے احکام ہیں، اور یہ ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے قصاصاً قتل نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری میں امام زہری رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت ہے، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تبلیغ ہے، اور ہمارے ذمے قبول کرنا اور تابع فرمان ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی سب باتیں پہنچا دیں۔ اس کی گواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت ہے کہ فی الواقع رسول اللہ نے امانت کی پوری ادائیگی کی، اور سب سے بڑی مجلس جو تھی اس میں سب نے اس امر کا اقرار کیا، یعنی حجۃ الوداع کے خطبے میں، جس وقت رسول اللہ کے سامنے 40,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا گروہ عظیم تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں لوگوں سے فرما رہے تھے، تم میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھے جاؤ گے تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا، ہماری گواہی ہے کہ آپ نے تبلیغ کر دی اور حق رسالت ادا کر دیا اور ہماری پوری خیر خواہی کی۔ رسول اللہ نے ہاتھ اور سر آسمان کی طرف اٹھا کر لوگوں کی طرف جھک کر فرمایا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ مسند احمد میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں پوچھا، لوگوں یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا حرمت والا۔ پوچھا، لوگوں یہ کون سا شہر ہے؟ جواب ملا حرمت والا۔ فرمایا، کون سا مہینہ ہے؟ جواب ملا حرمت والا۔ فرمایا، پس تمہارے مال اور خون و آبروئیں آپس میں ایک دوسرے پر ایسی ہی حرمت والی ہیں جیسے اس دن کی اس شہر میں اور اس مہینے میں حرمت ہے۔ پھر بار بار اسی کو دہرایا، پھر اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ رسول اللہ کے رب تعالیٰ کی طرف آپ کو وصیت تھی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، دیکھو ہر حاضر شخص غیر حاضر شخص کو یہ بات پہنچا دے، دیکھو میرے پیچھے کہیں کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اگر آپ نے اے نبی میرے فرمان بندوں تک نہ پہنچائے تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ پھر اس کی جو سزا ہے وہ ظاہر ہے، اگر ایک آیت بھی چھپا لی تو رسالت توڑ دی۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا کہ جو کچھ اترا ہے سب پہنچا دیجئے، تو رسول اللہ نے فرمایا، میں اکیلا ہوں اور یہ سب مل کر مجھ پر چڑھ دوڑتے ہیں، میں کس طرح کروں؟ تو دوسرا جملہ اترا کہ اگر آپ نے نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کام بھی نہیں کیا۔ پھر فرمایا، آپ کو لوگوں سے بچا لینا میرا ذمہ ہے، آپ کی حفاظت و نصرت میں کروں گا، بے کھٹکے رہیے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس آیت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پہرا رکھتے تھے، لوگ نگہبانی پر مقرر رہتے تھے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار تھے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول آج کیا بات ہے؟ فرمایا، کاش کہ کوئی میرا نیک بخت صحابی آج پہرا دیتا۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ میرے کانوں میں ہتھیار کی آواز آئی۔ رسول اللہ نے فرمایا، کون ہے؟ جواب ملا کہ میں سعد بن مالک ہوں۔ فرمایا، کیسے آئے؟ جواب دیا، اس لیے کہ رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکی داری کروں۔ اس کے بعد رسول اللہ با آرام سو گئے، یہاں تک کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ یہ واقعہ 2 ہجری کا ہے۔ اس آیت کے نازل ہوتے ہی رسول اللہ نے خیمے سے سر نکال کر چوکیداروں سے فرمایا، جاؤ، اب میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا ہوں، تمہاری چوکیداری کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ واقعہ ہو تو مکے کا ہو، اور یہ آیت تو مدنی ہے، بلکہ مدینہ کی بھی آخری مدت کی آیت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مکے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، باوجود دشمن جان ہونے کے، ہر اسباب اور سامان سے لیس ہونے کے، سرداران مکہ اور اہل مکہ رسول اللہ کا بال تک بیکا نہ کر سکے۔
ابتدائے رسالت کے زمانے میں اپنے چچا ابو طالب کی وجہ سے، جو کہ قریشیوں کے سردار اور با اثر شخص تھے، رسول اللہ کی حفاظت ہوتی رہی۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت و عزت ڈال دی۔ یہ محبت طبعی تھی، شرعی نہ تھی، یعنی چچا ہونے کی حیثیت سے محبت کرتے تھے، نہ کہ رسول ہونے کی، کیونکہ اگر شرعی ہوتی تو قریش رسول اللہ کے ساتھ ہی ان کی بھی جان کے خواہاں ہو جاتے۔ ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ انصار کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی محبت پیدا کر دی۔ رسول اللہ انہی کے ہاں چلے گئے۔ اب تو مشرکین بھی اور یہودی بھی بڑھ بڑھا کر نکل کھڑے ہوئے، بڑے بڑے سامان لشکر لے کر چل دوڑے، لیکن بار بار کی ناکامیوں نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اسی طرح خفیہ سازشیں بھی جتنی کی، اللہ تعالیٰ نے بھی انہی پر الٹ دیں۔ ادھر وہ یہودی جادو کرتے ہیں، ادھر سورہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوتی ہیں اور ان کا جادو اتر جاتا ہے۔ ادھر وہ ہزاروں جتن کر کے بکری کے شانے میں زہر ملا کر رسول اللہ کی دعوت کر کے رسول اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس دھوکہ دہی سے آگاہ فرماتے ہیں اور یہ ہاتھ کاٹتے رہ جاتے ہیں۔ اور بھی ایسے واقعات رسول اللہ کی زندگی میں بہت سارے نظر آتے ہیں۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سایہ دار درخت تلے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی عادت کے مطابق ہر منزل میں تلاش کر کے رسول اللہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے کہ ایک اعرابی اچانک آ پہنچا، رسول اللہ کی تلوار جو اسی درخت پر لٹک رہی تھی اتار لی اور میان سے باہر نکال لی اور ڈانٹ کر رسول اللہ سے کہنے لگا، اب بتاؤ کون ہے جو تمہیں بچا لے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے بچائیں گے۔ اسی وقت اعرابی کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے اور وہ درخت سے ٹکراتا ہے، جس سے اس کا دماغ پاش پاش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ آیت اتارتے ہیں۔ لیکن یہ روایت سند ضعیف ہے، تاہم یہ قصہ دوسری سند سے صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ جب رسول اللہ نے بنو انمار سے غزوہ کیا، ذات الرقاع کھجور کے باغ میں رسول اللہ ایک کنویں میں پیر لٹکائے بیٹھے تھے، جو بنو نجار کے ایک شخص حارث نامی نے کہا، دیکھو اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، کیسے؟ کہا، میں کسی حیلے سے آپ کی تلوار لے لوں گا اور پھر ایک ہی وار میں پرلے پار کر دوں گا۔ یہ رسول اللہ کے پاس آیا اور ادھر ادھر کی باتیں بنا کر رسول اللہ سے تلوار دیکھنے کو مانگی۔ رسول اللہ نے اسے دے دی، لیکن تلوار اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس پر اس بلا کا لرزہ چڑھا کہ آخر تلوار سنبھل نہ سکی اور ہاتھ سے گر پڑی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، تیرے اور تیرے بد ارادے کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو گئے ہیں، اور یہ آیت اتری۔ یہ روایت گو کہ ضعیف ہے، لیکن صحیح بخاری حدیث نمبر 2913 وغیرہ میں آیت کے نزول کے بغیر اس معنی کی روایت موجود ہے۔ غورث ابن حارث کا بھی ایسا ہی قصہ مشہور ہے۔ ابن مردویہ میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی عادت تھی کہ سفر میں جس جگہ ٹھہرتے، رسول اللہ کے لیے گھنے سائے والا بڑا درخت چھوڑ دیتے کہ رسول اللہ اس کے زیر سایہ آرام فرمائے۔ ایک دن رسول اللہ اسی طرح ایسے درخت کے نیچے سو گئے اور رسول اللہ کی تلوار اسی درخت میں لٹک رہی تھی۔ ایک شخص آ گیا اور تلوار ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، اب بتاؤ کہ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بچائیں گے، تلوار رکھ دے۔ وہ اس قدر ہیبت میں آ گیا کہ حکم برداری کرنی ہی پڑی اور تلوار رسول اللہ کے سامنے ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لیں گے۔ یہ روایت صحیح ابن حبان کی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، آپ کے ذمے اے نبی صرف تبلیغ ہے، ہدایت رب کے ہاتھ میں ہے، وہ کافروں کو ہدایت نہیں دیں گے، آپ پہنچا دیجئے، حساب کے لینے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات و انجیل پر اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ ہو جاؤ۔ جو کچھ آپ کی جانب اے نبی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے اکثر کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوئیے۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست، نصرانی، کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ایماندار بننے کی شرط۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کسی دین پر نہیں جب تک کہ اپنی کتابوں پر اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پر ایمان نہ لائیں، یعنی قرآن مجید پر۔ لیکن ان کی حالت تو یہ ہے کہ جوں قرآن اترتا ہے تو یہ سرکشی اور کفر میں بڑھتے جاتے ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کی طرف سے حسرت و افسوس کر کے کیوں اپنی جان میں گھن لگاتے ہیں؟ صابی نصرانیوں اور مجوسیوں کی بے دین جماعت کو کہتے ہیں، اور صرف مجوسیوں کو بھی، اور یہ ایک گروہ تھا یہود نصرانیوں دونوں میں سے مثل مجوسیوں کے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ زبور پڑھتے تھے، غیر قبلے کی طرف نمازیں پڑھتے تھے اور فرشتوں کو پوجتے تھے۔ وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے تھے، کسی شریعت پر عامل نہ تھے، ان میں کفر کی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ یہ عراق کے متصل آباد تھے، بکوسی کہے جاتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، ہر سال 30 روزے رکھتے تھے اور یمن کی طرف منہ کرتے، دن بھر میں 5 نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ اس کے سوا اور قول بھی ہیں، چونکہ پہلے 2 جملوں کے بعد ان کا ذکر آیا تھا اس لیے رفع کے ساتھ عطف ڈالا۔ ان تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امن و امان والے، بے ڈر بے خوف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر سچا ایمان رکھیں اور نیک عمل کریں، اور یہ ناممکن ہے جب تک اس آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو، جو کہ تمام جن و انس کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بس رسول اللہ پر ایمان لانے والے آنے والی زندگی کے خطرات سے بے خوف ہیں، اور یہاں چھوڑ جانے والی دنیاوی چیزوں کی انہیں کوئی تمنا اور حسرت نہیں۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس جملے کے مفصل معنی بیان کر دیے گئے ہیں۔ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ ہم نے بالیقین بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا یعنی خواہشات نفسانی کے خلاف تھے، تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تو تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی سزا نہ ہوگی، بس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوئے، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ یہود و نصارہ کی عہد شکنیاں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے وعدے لیے تھے کہ وہ اللہ کے احکام پر عامل اور وحی کے پابند رہیں گے، لیکن انہوں نے وہ میثاق توڑ دیا اور اپنی رائے و خواہش کے پیچھے لگ گئے۔ کتاب اللہ کی جو بات انہوں نے اپنی منشا اور رائے کے مطابق پائی مان لی، جس میں خلاف نظر آیا ترک کر دی، اور نہ صرف اتنا ہی بلکہ رسولوں کے مخالف ہو کر بہت رسولوں کو جھوٹا بتایا اور بہتوں کو قتل بھی کر دیا، کیونکہ ان کے لائے ہوئے احکام ان کی رائے و قیاس کے خلاف تھے۔ اتنے بڑے پاپ کے بعد بھی بے فکر ہو کر بیٹھے اور سمجھ لیا کہ ہمیں کوئی سزا نہ ہوگی، لیکن انہیں زبردست روحانی سزا ہوئی، یعنی وہ حق سے دور ڈال دیے گئے اور اس سے اندھے بہرے بنا دیے گئے، نہ حق کو سنے نہ ہدایت کو دیکھ سکیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی، لیکن اس کے بعد ان میں سے اکثر ایسے ہی ہو گئے
کہ حق سے نابینا اور حق کے سننے سے محروم۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون کس چیز کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہی اللہ ہیں، حالانکہ خود مسیح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرے اور تمہارے رب ہیں۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتے ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تین میں کے تیسرے ہیں، دراصل سوائے اللہ کے اور کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں انہیں المناک عذاب ضرور پہنچیں گے۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تو بہت ہی بخشنے والے اور بڑے ہی مہربان ہیں۔ مسیح ابن مریم علیہ السلام سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ ان کی ماں ایک ولیہ عورت تھی یعنی مریم، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھیے تو صحیح اے نبی کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے جاتے ہیں، پھر غور کر لیجئے کہ کس طرح پلٹائے جاتے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ مشرک پر جنت حرام ہے۔ نصرانیوں کے فرقوں کی یعنی ملکیہ، یعقوبیہ، نستوریہ کے کفر کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام ہی کو اللہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اللہ ان کے قول سے پاک، منزہ اور مبرہ ہیں۔ مسیح تو اللہ تعالیٰ کے غلام تھے۔ سب سے پہلا کلمہ ان کا دنیا میں قدم رکھتے ہی گہوارے میں ہی یہ تھا کہ انی عبد اللہ، کہ بے شک اے لوگو میں اللہ کا غلام ہوں یعنی بندہ ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں، بلکہ اپنی غلامی کا اقرار کیا تھا اور ساتھ ہی فرمایا تھا میرا اور تم سب کا رب اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو، سیدھی اور صحیح راہ یہی ہے۔ اور یہی قول اپنی جوانی کے بعد کی عمر میں بھی کہا، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ دوسرے کی عبادت کرنے والے پر جنت حرام ہے، اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ جیسے قرآن کی اور آیت میں ہے اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتے۔ جہنمی جب جنتیوں سے کھانا پانی مانگیں گے تو اہل جنت کا یہی جواب ہوگا دونوں چیزیں کفار پر حرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ منادی مسلمانوں میں آواز لگوائی تھی کہ جنت میں فقط ایمان و اسلام والے ہی جائیں گے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ سورہ نساء کی آیت ان اللہ لا یغفر کی تفسیر میں وہ حدیث بھی بیان کر دی گئی ہے جس میں ہے کہ گناہ کے 3 دیوان ہیں، جس میں سے ایک وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشتے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، لیکن یہ روایت سند ضعیف ہے۔ مسیح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم میں یہی واضح بیان کیا اور فرمایا کہ ایسے ناانصاف مشرکین کا کوئی مددگار بھی کھڑا نہ ہوگا۔ اب ان کا کفر بیان ہو رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو 3 میں سے ایک مانتے تھے۔ یہود عزیر علیہ السلام کو اور نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ بیٹا کہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو 3 میں سے ایک مانتے تھے، لیکن یہ آیت صرف نصرانیوں کے بارے میں ہے۔ وہ باپ بیٹا اور اس کلمے کو جو باپ کی طرف سے بیٹے کی جانب تھا اللہ تعالیٰ مانتے تھے۔ پھر ان 3 کے مقرر کرنے میں بہت بڑا اختلاف تھا
اور ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا تھا، اور حق یہ ہے کہ سب کے سب کافر تھے۔ مسیح علیہ السلام کو اور ان کی ماں مریم علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ کو ملا کر اللہ تعالیٰ مانتے تھے۔ اسی کا بیان اس سورت کے آخر میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام سے فرمائیں گے، کیا اے عیسیٰ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اے لوگوں اور میری ماں مریم یعنی میری والدہ کو بھی اللہ مانو؟ وہ اس سے صاف انکار کریں گے اور اپنی لا علمی اور بے گناہی ظاہر کریں گے۔ زیادہ ظاہر قول بھی یہی ہے، واللہ علم۔ دراصل لائق عبادت سوائے اس پاک ذات اللہ کے اور کوئی نہیں۔ تمام کائنات اور کل موجودات کے معبود برحق وہی اللہ ہیں۔ اگر یہ اپنے اس کفریہ قول سے باز نہ آئے تو یقیناً یہ المناک عذابوں کا شکار ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم وجود، بخشش و انعام اور لطف و رحمت کو بیان فرما رہے ہیں، اور باوجود ان کے اس قدر سخت جرم کے اور اتنی اشد بے حیائی کے اور کذب و افطرا کے انہیں اپنی رحمت کی دعوت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب بھی میری طرف جھک جاؤ، ابھی سب کو معاف کر دوں گا اور دامن رحمت تلے لے لوں گا۔ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہی تھے۔ ان جیسے رسول ان سے پہلے بھی ہوئے ہیں، جیسے اللہ کا فرمان ان ہوا الا عبد الآیہ، یعنی وہ مسیح ہمارے غلام ہی تھے، ہاں ہم نے ان پر رحمت نازل فرمائی تھی اور بنی اسرائیل کے لیے قدرت کی ایک نشانی بنائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام مؤمنہ اور سچائی والی تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبیہ نہ تھیں، کیونکہ یہ مقام وصف ہے تو بہترین وصف جو آپ کا تھا وہ بیان کر دیا۔ اگر نبوت والی ہوتی تو اس موقع پر اس کا بیان نہایت ضروری تھا۔ ابن حزم رحمہ اللہ وغیرہ کا خیال ہے کہ ام اسحاق اور ام موسیٰ اور ام عیسیٰ نبیہ تھیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ فرشتوں نے سارہ اور مریم علیہ السلام سے خطاب اور کلام کیا، اور والدہ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت فرمان ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی کہ تم اپنے بیٹے موسیٰ کو دودھ پلاؤ۔ لیکن جمہور کا مذہب اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبوت مردوں میں رہی، جیسے قرآن کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا الآیہ، یعنی آپ سے پہلے اے نبی ہم نے بستی والوں میں سے مردوں ہی کی طرف رسالت انعام فرمائی ہے۔ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ماں بیٹا تو دونوں کھانے پینے کے محتاج تھے، یعنی مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، اور ظاہر ہے کہ جو اندر جائے گا وہ باہر بھی آئے گا، پس ثابت ہوا کہ وہ بھی اوروں کے مثل بندے ہی تھے، الوہیت ان میں نہ تھی، یعنی معبود نہ تھے۔ دیکھو تو اے نبی ہم کس طرح کھول کھول کر ان کے سامنے اپنی حجتیں پیش کر رہے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ باوجود اس کے یہ کس طرح ادھر ادھر بھٹکتے اور بھاگتے پھرتے ہیں، کیسے گمراہ مذاہب لے رہے ہیں اور کیسے ردی اور بے دلیل اقوال کو گرہ میں باندھے ہوئے ہیں۔ قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک نہ کسی نفع کے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے خوب سننے اور پوری طرح جاننے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نفع و نقصان کے مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ معبودان باطلہ یعنی جھوٹے معبودوں کی جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہیں عبادت کرنے سے ممانعت کی جاتی ہے، روکا جاتا ہے کہ ان تمام لوگوں سے اے نبی کہہ دیجئے کہ جو تم سے ضرر کو دفع کرنے کی اور نفع کو پہنچانے کی کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے، آخر تم کیوں انہی کی عبادت کرنے چلے جا رہے ہو؟ تمام باتوں کے سننے والے اور تمام چیزوں سے باخبر اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر بے سمع و بصر، بے ضرر بے نفع
وہ بے قدر اور بے قدرت چیزوں کے پیچھے پڑ جانا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اے اہل کتاب، اتباع حق کی حدوں سے آگے نہ بڑھو، جس کی توقیر کرنے کا جتنا حکم ہوا اتنا ہی اس کی توقیر و عزت و احترام کرو۔ انسانوں کو جنہیں اللہ نے نبوت دی ہے، نبوت کے درجے سے الوہیت کے درجے تک نہ پہنچاؤ، جیسے کہ تم جناب مسیح علیہ السلام کے بارے میں غلطی کر رہے ہو، اور اس کی کوئی وجہ نہیں بجز اس کے کہ تم اپنے پیروں، مرشدوں، استادوں اور اماموں کے پیچھے لگ گئے ہو۔ وہ خود ہی گمراہ ہیں بلکہ گمراہ کن ہیں۔ استقامت اور عدل کے راستے کو چھوڑے ہوئے انہیں زمانہ گزر گیا، ضلالت اور بدعتوں میں مبتلا ہوئے عرصہ ہو گیا۔ ابن ابی حاتم کی تفسیر میں ہے کہ ایک شخص ان میں اللہ تعالیٰ کے دین کا بڑا پابند تھا۔ ایک زمانے کے بعد شیطان نے اسے بہکا دیا کہ جو اگلے کر گئے وہی تم بھی کر رہے ہو، اس میں کیا رکھا ہے؟ اس کی وجہ سے نہ تو عام لوگوں میں تمہاری قدر ہوگی نہ شہرت۔ تمہیں چاہیے کہ کوئی نئی بات ایجاد کرو، اسے لوگوں میں پھیلاؤ، پھر دیکھو کہ کیسی شہرت ہوتی ہے اور کس طرح جگہ بجگہ تمہارا ذکر ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کی وہ بدعتیں لوگوں میں پھیل گئیں اور ایک زمانہ اس کی تقلید کرنے لگا۔ اب تو اسے بڑی ندامت ہوئی، سلطنت و ملک چھوڑ دیا اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں مشغول ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جواب یہ ملا کہ صرف تیری ہی خطا ہوتی تو معاف کر دیتا، لیکن تو نے تو عام لوگوں کو بگاڑ دیا اور انہیں گمراہ کر کے غلط راہ پر لگا دیا۔ جس راہ پر چلتے چلتے وہ مر بھی گئے، ان کا بوجھ تجھ پر سے کیسے ہٹے گا؟ میں تو تیری توبہ قبول نہیں فرماؤں گا۔ بس ایسو ہی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد اور عیسی ابن مریم علیہم السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے۔ جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ ان میں کے اکثر لوگوں کو تو اے نبی آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں کے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل پر لعنت کے اسباب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بنو اسرائیل کے کافر پرانے ملعون ہیں۔ داؤد اور عیسیٰ علیہم السلام کی زبانی انہی کے زمانے میں یہ لوگ ملعون قرار پا چکے ہیں، کیونکہ یہ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے اور مخلوق باری تعالیٰ پر ظالم تھے۔ تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب کتابیں ان پر لعنت برساتی آئیں۔ یہ اپنے زمانے میں بھی ایک دوسرے کو برے کاموں پر دیکھتے تھے، لیکن گھنی سادے بیٹھے رہتے تھے۔ حرام کاریاں اور گناہ کھلے عام ہوتے تھے اور کوئی کسی کو روکتا نہ تھا۔ یہ تھا ان کا بدترین فعل۔ اس بارے کی بہت سی احادیث ہیں، کچھ سن بھی لیجئے۔ جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث تو آیت لولا ینہاہم الربانیون کی تفسیر میں گزر چکی، یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 میں۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم کی تفسیر میں ابو بکر اور ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہما کی احادیث آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ مسند احمد اور ترمذی میں ہے، یا تو تم اے لوگو بھلائی کا حکم اور برائی سے منع کرتے رہو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دیں گے، پھر تم اللہ سے دعائیں بھی کرو گے لیکن وہ قبول نہیں فرمائیں گے۔
سنن ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اچھائی کا حکم اور برائی سے ممانعت یعنی روکا کرو اس سے پہلے کہ تمہاری دعائیں قبول ہونے سے روک دی جائیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے جو شخص خلاف شرع کام دیکھے اس پر فرض ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے مٹائے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے، اور یہ بہت ہی ضعیف الایمان والا ہے۔ سنن نبی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس جگہ اللہ تعالی کی نافرمانیاں ہونی شروع ہو جائیں، جو وہاں ہو اور ان خلاف شرع امور سے ناراض ہو، ایک روایت میں یوں ہے جو ان کا انکار کرتا ہو وہ مثل اس کے ہے جو وہاں حاضر ہی نہ ہو، اور جو ان خطاؤں سے راضی ہو گو وہاں موجود نہ ہو وہ ایسا ہے گویا ان میں حاضر ہے۔ سنن نبی داؤد کی ایک اور روایت میں رسول اللہ کا فرمان ہے لوگوں کے عذر جب تک منقطع نہ ہو جائیں وہ ہلاک نہ ہوں گے۔ سنن ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں رسول اللہ کا فرمان ہے افضل جہاد حق کلمہ ظالم بادشاہ کے سامنے کہہ دینا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ جمرہ اولا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور رسول اللہ سے سوال کیا کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ رسول اللہ خاموش رہے۔ پھر آپ جمرہ ثانیہ پر آئے تو اس نے پھر وہی سوال کیا مگر رسول اللہ اس بار بھی خاموش رہے۔ جب جمرہ عقبہ پر کنکریاں مار چکے اور سواری پر سوار ہونے کے ارادے سے رکاب میں پاؤں رکھے تو دریافت فرمایا وہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، تو آپ نے فرمایا حق کلمہ ظالم بادشاہ کے سامنے کہہ دینا۔ سنن ابن ماجہ ہی کی ایک اور روایت میں ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے سوال کریں گے حتیٰ کہ یہ بھی فرمائیں گے جب تو نے برائی دیکھی تھی تو اس سے منع کیوں نہیں کیا تھا؟ پھر جب وہ جواب نہ دے سکے گا تو اللہ تعالیٰ بندے کو جواب سکھا دیں گے، وہ یعنی بندہ کہے گا اے اللہ مجھے آپ سے رحمت کی امید تھی اور بندوں سے ڈر لگتا تھا۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ کب چھوڑی جائے؟ فرمایا اس وقت جب تم میں بھی وہی ظاہر ہو جائے جو تم سے اگلے لوگوں میں ظاہر ہوا تھا۔ ہم نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کمینے آدمیوں میں سلطنت کا چلا جانا، بڑے آدمیوں میں بدکاری آ جانا، رذیلوں میں علم کا آ جانا۔ زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رذیلوں میں علم آ جانے سے مراد فاسقوں میں یعنی گناہوں میں حد سے آگے بڑھ جانے والوں میں علم آ جانا ہے۔ اس حدیث کی شاہد ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو یہ آیت لا یضرکم کی تفسیر میں آئے گی انشاءاللہ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر منافقوں کو تو اے نبی آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں گانٹتے ہیں، ان کے اس فعل کی وجہ سے یعنی مسلمانوں سے دوستیاں چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے برا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے، اسی کی پاداش میں ان کے دلوں میں نفاق پیدا ہو گیا ہے اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے اور قیامت کے دن دائمی عذاب بھی ان کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول پر اور قرآن پر پورا ایمان رکھتے تو ہرگز کافروں سے دوستیاں نہ کرتے اور چھپ لکھ کر ان سے میل ملاپ جاری نہ رکھتے، نہ سچے مسلمانوں سے دشمنیاں رکھتے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے خارج ہو چکے ہیں، اللہ کی وحی اور اللہ کے پاک کلام قرآن مجید نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مخالف بن بیٹھے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یقیناً آپ اے نبی ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب تو آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں دانش مند اور گوشہ نشین ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔
سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عیسائی یہودیوں کی نسبت مسلمانوں کے قریب ہیں۔ یہ آیت اور اس کے بعد کی 4 آیتیں نجاشی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اتری ہیں۔ جب ان کے سامنے حبشہ کے ملک میں جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قرآن شریف پڑھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔ لیکن یہ خیال رہے کہ یہ آیتیں مدینہ طیبہ میں اتری ہیں اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ آیتیں اس وفد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جسے نجاشی نے رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا تھا کہ وہ رسول اللہ سے ملیں، حاضر خدمت ہو کر رسول اللہ کے حالات و صفات دیکھیں اور رسول اللہ کا کلام سنیں۔ جب یہ آئے، آپ سے ملے اور آپ کی زبان مبارک سے قرآن سنا تو ان کے دل نرم ہو گئے، بہت روئے دھوئے اور اسلام قبول کیا اور واپس جا کر شاہ حبشہ نجاشی سے سب حال کہا۔ یہ روایت تفسیر طبری میں ہے۔ نجاشی اپنی سلطنت چھوڑ کر رسول اللہ کی طرف ہجرت کر کے آنے لگے، لیکن راستے ہی میں انتقال ہو گیا۔ لیکن بخاری اور مسلم کی روایت سے ثابت ہے کہ وہ حبشہ میں ہی سلطنت کرتے ہوئے فوت ہوئے۔ ان کے انتقال کے دن ہی رسول اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کے انتقال کی خبر دی اور ان کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی۔ بعض تو کہتے ہیں کہ اس وفد میں 7 تو علماء تھے اور 5 زاہد تھے، یا 5 علماء اور 7 زاہد تھے۔ بعض کہتے ہیں یہ کل 50 آدمی تھے اور کہا گیا ہے کہ 60 سے کچھ اوپر تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ 70 تھے، فاللہ اعلم۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں جن کے اوصاف آیت میں بیان ہیں یہ اہل حبشہ ہیں۔ مسلمان مہاجرین حبشہ جب ان کے پاس پہنچے تو یہ سب مسلمان ہو گئے تھے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ دین عیسوی پر قائم تھے، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا اور قرآن کریم سنا تو فوراً سب مسلمان ہو گئے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کا فیصلہ ان سب اقوال کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جن میں ہی اوصاف ہوں، خواہ وہ حبشہ کے ہوں یا اور کہیں کے۔ یہودیوں کو مسلمانوں سے جو سخت دشمنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بنسبت نصارہ کے سرکشی اور انکار کا مادہ زیادہ ہے اور جان بوجھ کر کفر کرتے ہیں اور ضد سے حق کو چھوڑ کر باطل کے اوپر اڑتے ہیں، حق کے مقابلے میں بگڑ بیٹھتے ہیں، حق والوں پر حقارت کی نظریں ڈالتے ہیں، ان سے بغض و بیر باندھتے ہیں اور علم سے کورے ہیں۔ علماء کی تعداد ان میں بہت ہی کم ہے اور علم اور ذی علم لوگوں کی کوئی وقعت ان کے دل میں نہیں۔ یہی تھے جنہوں نے بہت سے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا، خود پیغمبر آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بھی ارادہ کیا، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار رسول اللہ کو زہر دیا، رسول اللہ پر جادو کیا اور اپنے جیسے بدباطل لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر رسول اللہ پر حملے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر مرتبہ انہیں نامراد اور ناکام کیا۔ ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جب کبھی کوئی یہودی کسی مسلمان کو تنہائی میں پاتا ہے اس کے دل میں اس کے قتل کا قصد پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسری سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، لیکن یہ بہت ہی غریب ہے، یعنی ضعیف ہے، بلکہ موضوع ہے۔ ہاں، مسلمانوں سے دوستی میں زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، مسیح علیہ السلام کے سچے تابع دار ہیں، انجیل کے اصلی اور صحیح طریقے پر قائم ہیں۔ ان میں ایک حد تک فی الجملہ مسلمانوں اور اسلام کی محبت ہے، یہ اس لیے کہ ان میں نرم دلی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے تابع داروں کے دلوں میں ہم نے نرمی اور رحم ڈال دیا ہے۔ ان کی کتاب میں حکم ہے کہ جو تمہارے داہنے کلے پر تھپڑ مارے تو اس کے سامنے بایاں کلہ بھی پیش کر دے۔ ان کی شریعت میں لڑائی ہے ہی نہیں۔ یہاں ان کی دوستی کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان میں خطیب اور واعظ ہیں۔ قسیس اور قس کی جمع قسیسین ہے، قصوصن بھی اس کی جمع آتی ہے۔ رہبان جمع راہب کی، راہب کہتے ہیں عابد کو۔ یہ لفظ مشتق ہے رہبہ سے، اور رہبت کے معنی ہیں خوف اور ڈر کے، جیسے راکب کی جمع ہے رکبان ہے اور فارس کی جمع فرسان ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبھی رہبان واحد کے لیے بھی آتا ہے اور اس کی جمع رہابین آتی ہے، جیسے قربان اور قرابین اور جوزان اور جوازین، اور کبھی اس کی جمع رہابینا بھی آتی ہے۔ عرب کے شعروں میں بھی لفظ رہبان واحد کے لیے آیا ہے۔
الغرض ان کے 3 اوصاف یہاں بیان ہوئے ہیں، ان میں عالموں کا ہونا، ان میں عابدوں کا ہونا، اور ان میں تواضع، فروتنی اور عاجزی کا ہونا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور جب وہ یعنی نصارہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو اس رسول کی طرف اتارا گیا ہے، تو آپ اے نبی ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم مسلمان ہو گئے، آپ ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے جو تصدیق کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور اس بات کی امید رکھیں کہ ہمارے رب ہم کو نیک لوگوں کی معیت میں داخل کر دیں گے۔ سو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے قول کی پاداش میں ایسے باغ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور جو لوگ کافر رہے اور ہماری آیات کو جھوٹا کہتے رہے، وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن سن کر اہل ایمان کے دل نرم اور آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، اور جب وہ یعنی نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وحی کو سنتے ہیں تو آپ اے نبی ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ آنسوؤں سے بھری ہوئی ہوں گی، کیونکہ وہ اس بشارت کو پہچان گئے ہیں جو بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انہوں نے اپنی کتابوں تورات اور انجیل میں دیکھی تھیں۔ چنانچہ وہ کہنے لگتے ہیں کہ اے رب، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اب آپ ہم کو اس گروہ میں شامل رکھیے جنہوں نے شہادت دی ہے اور ایمان لے آئے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت نجاشی اور ان کے ساتھیوں سے متعلق نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو اس طرح نقل فرمایا ہے، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، یعنی آخر ہم کیوں ایمان نہ لائیں اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی وحی پر؟ ہماری تو عین خواہش ہے کہ ہمارے رب اللہ تعالیٰ ہمیں قوم صالحین میں داخل فرما لیں۔ یہ نصارہ لوگ تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اور تمہارے قرآن اور اپنی انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے بھی انجیل پر ایمان لائے تھے، اور جب قرآن ان پر تلاوت کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں۔ اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس اعتراف کے سبب انہیں جنتیں دی جائیں گی جن میں پانی کے چشمے بہہ رہے ہوں گے، یہ ان کے ایمان اور تصدیق کا صلہ ہے۔ ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے دم بھر کے لیے ہٹیں گے نہیں۔ اتباع حق کرنے والوں کی جزا یہی ہے، جس طرح بھی وہ ہوں یا جہاں بھی ہوں یا جس کے ساتھ ہوں، وہ اسی صلے کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد حال اشقیاء یعنی بدبختوں کی حالت کی خبر دی جاتی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ سب دوزخی ہیں۔ اللہ ہم تمام کو اپنے فضل و رحمت سے آتش جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے۔